ایک اور مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ لکھا تھا اسی ثانی نے کہ یہاں پہ ایک ہی مسجد میں 3 دن مکمل کرنا ضروری ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن وہ کہیں کہ مسجد انصاری میں بیٹھتے ہیں، پھر جو ہے وہ دوسرے دن کہاں پہ جی جامع ہندی میں، اور تیسرے دن کیا ہے لگا کے ہیں کوفہ میں. اس طرح مکس اپ کیا نظام نہیں چل سکتا. ایک ہی مسجد میں مکمل کرنا کیا ہوگا ضروری ہوگا. اگر فرض کریں ایک مسجد میں بیٹھے تھے اور حالات خراب ہو گئے اور متولی مسجد جو ہے اس نے کہا تو لاف اٹھو بھائی اعتکاف کیا بیٹھے ہوئے ختم. اسے کیا کہتے ہیں مانے آ گیا. اب مانے آ گیا وہاں پہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کر سکتے، زبردستی تو نہیں بیٹھ سکتے، اگرچہ وہ بندہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اختلاف پیدا ہو گیا اور مانے آ گیا، آپ کے لیے بیٹھنا ممکن نہیں رہا. تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہم دوسری مسجد میں جا رہے ہیں تو چلو ایک دن تو وہاں پہ ہو گیا تھا، دوسرا جو ہے وہ 2-3 دن وہاں پہ مکمل کر لیں، تو یہ پلس کا یہاں پہ قانون نہیں چلے گا. اور اگر فرض کریں کہ 2 دن وہاں پہ ہو چکے تھے، دوسرے دن کے مغرب ہو چکی تھی، آپ نے مغربین کی نماز پڑھی اور جو ہے وہ مسجد میں کیا ہو گیا جی اختلاف ہو گیا، متولی صاحب نے کہا نہیں جی اٹھیں جی، اور باقی لوگ تھے اختلاف ہو گیا کہ آپ کو جو ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھنے دیں گے. اب آپ کہیں کہ بھی ہمارا اعتکاف تو واجب ہو چکا ہے، تیسرا دن جو ہے وہ 2 دن مکمل ہو چکے ہیں، 2 دن مکمل ہو جائیں تو ہمارے لیے بیٹھنا ضروری ہے، اور یہ جو درمیان کی راتیں ہیں یہ تو داخل ہیں، یہ تو ان 3 دنوں کا حصہ ہیں، تو ہم تو نہیں اٹھ سکتے، واجب ہے. انہوں نے پھر بھی اٹھا دیا. اب آپ کے اوپر اعتکاف واجب ہو گیا. اب آپ نے اس اعتکاف کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے. یعنی واجب اعتکاف اگر انسان کا ختم ہو جائے تو اس کی قضا انسان کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے. اب قضا کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اسی مسجد میں قضا کروں گا، جس مسجد میں مجھے اعتکاف سے اٹھایا گیا ہے قضا بھی اسی مسجد میں ہوگی، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. قضا کے لیے پھر آپ کو آزادی ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں جا کے اس کی قضا بجا لا سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بحث آتی ہے جی، مسجد میں ہم اعتکاف بیٹھے تھے تو طلاب نے کہا کہ ہم تو جی چھت پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چھت پہ جا کے بیٹھتے ہیں. کہ ابھی اندر بیٹھو بھی، چھت پہ کیا آپ جا رہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا مسجد کی چھت کے اوپر اعتکاف بیٹھنا، یا مسجد کا سرداب فرض کریں، یہاں تو سرداب نہیں ہوتے، کسی مسجد کے تہخانہ بنا ہوا ان کے تہخانے میں جاتے ہیں، تو قانون کیا ہے؟ قانون یہی ہے کہ جو مسجد کا حصہ کہلائے گا وہاں پہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. بعض کا کیا ہوتا ہے کہ بلڈنگ بنانے کے بعد جب وقف کی جاتی ہے تو وقف کرنے والوں نے یہ کہا کہ چھت میں وقف ہی نہیں کر رہا مسجد کے لیے، فقط جو اندر کا حال ہے یہ مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں. تو پھر جو اس کی چھت ہے اوپر والا جو دوسرا طابق ہے وہ مسجد کے حصے ہی نہیں شمار ہوتا. تو اس صورت میں وہاں پہ کوئی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، وہ ایسی ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکل گیا. یا اسی طریقے سے پوری بلڈنگ بنائی اور اس نے کہا کہ یہ جو نیچے تہخانہ ہے اس کو ہم مسجد کے لیے کیا وقف ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہوگا. جیسے ہم اپنے الکوثر اسلام آباد کی مثال لیتے ہیں، انہوں نے 3 بلڈنگیں بنائی، نیچے لائبریری بنا دی، اوپر امام بارگاہ، اس کے اوپر کیا ہے مسجد، بلڈنگیں بنا کے پھر وقف کی. اب وہاں پہ کوئی بندہ کہے کہ بھائی نیچے جو امام بارگاہ ہے وہ بھی تو مسجد ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے نہیں وہ مسجد نہیں ہے، کیونکہ اس کو بنایا اس طریقے سے کیا، وقف اس طریقے سے کیا گیا کہ فقط اوپر کا حصہ مسجد ہے، نیچے والا حصہ مسجد نہیں ہے. تو لہٰذا اگر انسان مسجد میں بیٹھتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ کون سے اس کے حجرے، کون سی اس کی چیزیں مسجد کا حصہ ہیں، فقط وہیں پہ اعتکاف بیٹھے. اگر فرض کریں کہ ایک محراب ہے، آپ کہتے ہیں میں محراب میں بیٹھتا ہوں، اور وہ محراب دیوار سے نکل کے باہر کی سائڈ پہ بنا ہوا ہے اور مسجد کے حصے ہی نہیں ہے فرض کریں، تو وہ پھر اعتکاف وہاں پہ نہیں ہوگا. تو قانون اس میں کیا دیکھنا ہے کہ مسجد کے جو ملاقات ہیں اور اضافہ جات ہیں وہ اگر مسجد کا حصہ ہیں تو وہاں پہ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں بیٹھ سکتے. اچھا، ایک اور اس میں بحث کی جاتی ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ میں مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہوں، مسجد کیونکہ بڑی ہے، مثال کے طور پہ مسجد کوفہ لے لیں، تو اس نے کہا کہ وہ جو اندر والا حال ہے نا، محراب الشہادہ جسے کہتے ہیں، جہاں پہ مولا علی السلام کو ضربت لگے گی، میں اسی حال میں اعتکاف بیٹھوں گا. اس کے ذہن میں ہے کہ یہ چونکہ مولا یہاں پہ نماز پڑھاتے تھے اور یہاں پہ ان کی شہادت ہوئی، تو لہٰذا اس نے کہا میں اسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھوں گا. تو کیا وہ جگہ پھر معین ہو جائے گی یا وہ باہر نہیں نکل سکتا؟ کہتے ہیں نہیں، مسجد کا کوئی جگہ معین نہیں ہوگی، پوری مسجد کا ایک جیسا کیا حکم رہے گا، وہ معین کرتا رہے پھر بھی معین نہیں ہوگی.